اوکے جو اب ہمارا نیکسٹ ہے ٹاپک دیٹ از اباؤٹ مینجمنٹ ہسٹری کا جو ہم سیکنڈ پورشن کمپلیٹ کریں گے. ہم یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں کوانٹیٹیو اپروچ اور پھر ہمارے پاس کچھ بیہیورل اپروچ. اس کو ہم آج دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم کوانٹیٹیو اپروچ کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں. اچھا اب سے ورڈ کو ہم دیکھتے ہیں کوانٹیٹیو اپروچ. کوانٹیٹیو اپروچ کیا کہتی ہے؟ کوانٹٹی جیسے آپ میئر نہیں کرتے کسی چیز کی, لیٹس سپوز آپ کہتے ہیں 1 kg 10 یونٹس پروڈیوس ہوئے ہیں یا 1000 یونٹ پروڈیوس ہوئے ہیں, یہ کوانٹٹی ایکچولی بتا رہی ہوتی ہے. ٹھیک, تو کوانٹٹی اپروچ آپ کے پاس کیا ہے؟ اٹ انوالو فرام میتھمیٹیکل اینڈ اسٹیٹسٹیکل سولوشن ڈیولپ فرام ملٹری پرابلم ڈیورنگ ورلڈ وار 2. وہ کہہ رہے ہیں جی یہ ورلڈ وار 2 کے ٹائم پہ یہ جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی تھی, لائک انوالو ہوئی تھی, جس میں کچھ ان کا میتھمیٹیکل اور اسٹیٹسٹیکل سولوشنز بتائے گئے تھے. After the world war was over, many of the techniques used for military problem were applied to the businesses. وہاں سے یہ چیز تھوڑا سا بزنس سائڈ پہ آ گئی. اب وہ کہتے ہیں کیا ہے کیا ایکچولی کوانٹٹی, کسی بھی چیز کو میں نیومیریکل فارم میں اگر کیلکولیٹ کر رہی ہوں, کسی چیز کو میں نمبرز میں اگر اس کو کاؤنٹ کر رہی ہوں, میں کہتی ہوں جی آج اگر ہم نے پروڈیوس کی ہیں, میری جو مشین ہے وہ 10 یونٹ پروڈیوس آج ایک دن میں کر رہی ہے لیٹس سپوز, اور دوسری مشین جو ہے وہ 20 یونٹس پروڈیوس کر رہی ہے, تو آپ یہاں پہ کہتے ہو کوانٹٹی اس کی کیا ہے. ٹھیک, نیومیریکلی آپ کر سکتے ہو. اگر لیٹس سپوز میں کہتی ہوں جی یہ میں کسی چیز کو میئر نہیں کر سکتی, تو وہاں پہ تھوڑی سی وائسنس آ سکتی ہے. وہاں پہ آپ لوگ میں بھی ہر ہیومن بینگ کی ڈفرینٹ پرسیپشن ہے, ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ اپ ہے. جب ڈفرینٹ پرسیپشن ہے تو ہم ہر چیز کو ڈفرینٹ طریقے سے ایویلویٹ کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ آپ کی جو کوانٹیٹیو اپروچ کہہ رہی ہے کہ آپ کے پاس کچھ ویز ہیں, آپ نیومیریکلی یا آپ میتھمیٹیکلی کچھ پرابلمس کا سولوشن فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. ٹھیک, اب وہ کہہ رہے ہیں جب ہم نیومیریکلی اس طرح کو بات کرتے ہیں, ایک ٹرم انہوں نے یہاں پہ یوز کیا دیٹ از TQM یا ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ. کیا ہے ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ؟ کسی چیز کی کوالٹی سے ورڈ سے آپ صرف دیکھو کیا ہے. اٹس اے مینجمنٹ فلاسفی ڈیووٹیڈ ٹو کنٹینیوئل امپروومنٹ اینڈ ریسپونڈنگ ٹو کسٹمر نیڈس اینڈ ایکسپیکٹیشن. آپ نے اپنے کسٹمر کی نیڈز اور ایکسپیکٹیشنس کو پورا کرتے ہوئے آپ اپنی جو بھی پروڈکٹ ہے, جو بھی سروس ہے جو کہ میں اگر پرووائڈ کر رہی ہوں, میں اس میں کنٹینیوسلی امپروومنٹ لا رہی ہوں, تو اٹ مینس میں ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کی فلاسفی یوز کر رہی ہوں. مینس کہ میں اپنی کوالٹی کو امپروو رکھنے کے لیے, اسٹینڈرڈ پہ پورا اترنے کے لیے کنٹینیوسلی انوویشن کریٹیوٹی کی طرف جا رہی ہوں, تاکہ میں اپنے جو کسٹمرز ہیں ان کی نیڈس ایکسپیکٹیشنس پہ پورا اتر سکوں. ٹھیک ہے, اس کو آپ بولتے ہو TQM. TQM کیا ہے؟ is the management philosophy devoted to continual improvement and responding to customer needs and expectation. Different words انہوں نے یہاں پہ یوز کیا. انہوں نے کسٹمرز کون ہیں؟ It can be anyone who interact with the organization products or services internally or externally. جو بھی بندہ آپ کی پروڈکٹس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے, مے بی وہ انٹرنل آپ کی آرگنائزیشن کا ہے یا ایکسٹرنل آپ کے کسٹمرز یا ایکسٹرنل ہے, وہ انٹرنل اینڈ ایکسٹرنلی دونوں جو بھی آپ کی پروڈکٹ اور سروسز کو آپ کہہ لو کے ساتھ انٹریکشن ہے کسی بھی طرح کا ان کا, these are known as your customers. ٹھیک, دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں it encompasses employees and suppliers as well as the people who purchase the goods and services. وہ لوگ جو آپ کے پاس پرچیز اینڈ سیل میں انکلوڈ ہیں, اس طریقے سے انٹریکٹ کر رہے ہیں, وہ بھی آپ کے پاس کسٹمرز میں آ جاتے ہیں. اچھا, دوسرا وہ کہہ رہی ہیں کنٹینیول امپروومنٹ کا ایک ورڈ انہوں نے یوز کیا. کیا ہے کنٹینیول؟ کنٹینیوس سے نکلا ہے, لگاتار, مسلسل. یہ کیا ہے؟ it is not possible without accurate measurement which requires statistical techniques that measure every critical variable in the organization work process. اب وہی میں نے کہا, میں ہر چیز کو اگر میئر کر سکتی ہوں تو ہی مجھے پتہ چلے گا کہ یار یہ مشین اگر 10 یونٹس پروڈیوس کرے تو اٹ مینس کہ اس کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہے. دوسری مشین جو اگر وہ زیادہ مجھے یونٹ پروڈیوس کر رہی ہے میری فیکٹری میں, تو اس کی کوالٹی زیادہ بہتر ہے. مجھے کیسے پتہ چلا؟ یونٹ سے. میں نے میتھمیٹیکل ایکوریٹ میئرمنٹ لے کے یہ چیز آپ کو بتائی ہے. ٹھیک, اگر آپ کو یاد ہو, ہم نے جیسے کل پہلے ہم نے جو پڑھی تھی تھیریز, اس میں ہم نے ایک تھیری میں کہا تھا کہ آپ پراپرلی کچھ جو ہیں وہ اوکے اب وہ کہہ رہے ہیں آپ کیا کرتے ہیں, آپ پراپرلی ہر چیز کو میئر کرتے ہیں. اسٹیٹسٹیکل ٹولس کو ٹیکنیکس یوز کر کے آپ چیک کرتے ہیں کہ پروسیس, آپ جس پروسیس کے تھرو میں بھی پروڈکشن کر رہے ہیں, سروسز دے رہے ہیں, وٹ ایور, اس میں آپ امپروومنٹ کی کس حد تک ضرورت ہے. These measurements are compared against standards to identify and correct the problem. اگر کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو آپ اس کی کوالٹی کو امپروو کرتے ہیں, اس کو سالو کرتے ہیں پرابلم کو. اچھا, یہاں پہ اب انہوں نے آپ کو
कुछ बताए हुए थे, कुछ पॉइंट्स बताए हुए हैं जिसको हम देख लेते हैं कि एक्चुअली व्हाट इज क्वालिटी मैनेजमेंट। ये आपके पास इसकी हेडिंग है, क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है? दैट इंटेंस फोकस ऑन द कस्टमर। ऐसे ही नहीं है कि आप प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हो, सर्विसेज दिए जा रहे हो, आपका फोकस होना चाहिए कस्टमर्स पे। द कस्टमर इंक्लूड्स, कस्टमर कौन कौन से? इट इंक्लूड्स आउटसाइडर हु बाय द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। आपके जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग भी आपके कस्टमर्स हैं, एंड द इंटरनल कस्टमर हु इंटरेक्ट विद एंड सर्व अदर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। वो लोग जो दूसरों को सर्व कर रहे हैं वो भी आपके कस्टमर है, तो यू शुड बी फोकस्ड ऑन देम आपका उस पर इंटेंस फोकस होना चाहिए, राइट। नंबर 2, कंसर्न विद कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। जो हमने पीछे बात करी, यहाँ पे भी वो यही कह रहे हैं कि क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है। क्वालिटी मैनेजमेंट में आप इट इज़ कमिटेड टू नेवर बीइंग सेटिस्फाइड। ये नहीं मैंने अभी कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवा दी अपनी प्रोडक्ट में, उसकी पैकेजिंग चेंज कर दी, कुछ भी चेंज कर दिया, मैं आराम सुकून से बैठ जाऊँ, ऐसे नहीं होता। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट है, आपके मार्केट ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, आपको कंटिन्यूसली कमिटमेंट शो करनी पड़ती है कि आप अपनी प्रोडक्ट में कोई ना कोई वेरिएशन, कोई ना कोई क्रिएटिविटी लाओ, इनोवेशन लाओ। वेरी गुड इज नॉट गुड इनफ, क्वालिटी कैन ऑलवेज बी इम्प्रूव्ड। ये नहीं कोई एंड नहीं है कहीं पे भी जाके कि आप कहते हो नहीं बस अब तो मेरी प्रोडक्ट बेस्ट है, इससे आगे इसमें कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। कितनी आपकी मार्केट में कितनी बेस्टेस्ट प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जो हम कह रहे होते हैं ब्रांड्स की हैं या मे भी, लेकिन बाय द टाइम वो भी इनोवेशन क्रिएटिविटी के तरफ जा रहे होते हैं, वो भी नई आइडियाज़ लेके आ रहे होते हैं, इम्प्रूवमेंट अपनी प्रोडक्ट्स में, अच्छी प्रोडक्ट को भी मज़ीद इम्प्रूव कर रहे होते हैं, ठीक। तो हमेशा ये नहीं है कि बैड क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए या सर्विसेज के लिए इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इम्प्रूवमेंट इज़ फॉर एवरी काइंड ऑफ प्रोडक्ट, ठीक। अच्छा, प्रोसेस फोकस का क्या मतलब है? क्वालिटी मैनेजमेंट फोकसेस ऑन वर्क प्रोसेसेस एज द क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कंटिन्यूअली इम्प्रूव्ड। अच्छा, आप ये नहीं करते हो कि आप, मैं कहती हूँ लेट्स सपोज मैंने अभी जो हम, मैं वैसे एक सिंपल एग्जांपल ले रही थी कि मेरी जो फैक्ट्री में मशीन है वो 10 यूनिट पर डे प्रोड्यूस कर रही है, तो एट द एंड वो दिन में मुझे 10 यूनिट्स तो दे रही है ना। अब मैं देखूँ कि किस तरीके, यू शुड बी फोकस नॉट ऑन द एंड प्रोडक्ट। इसका मतलब ये, यू शुड बी फोकस ऑन द प्रोसेस के किस तरीके से वो चीज़ बन रही है, किस प्रोसेस से, किस तरह उसके आप क्वालिटी जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको पूरा, उन पर पूरा भी उतर रही है या नहीं उतर रही है। फिर एट द एंड आप देखते हो कि अच्छा ठीक है 10 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, इट्स गुड। अगर वो 10 यूनिट्स अगर मे बी उनका जो बनाने का तरीका है या उनका जो प्रोसेसिंग है उनकी, आप कह लो उनका जो उनको बनाने में जो भी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं या जो भी स्टेप्स यूज़ हो रहे हैं, अगर वो इतने अच्छे प्रोडक्टिव नहीं है, तो एट द एंड आपकी प्रोडक्ट का भी फ़ायदा नहीं है। तो यू शुड नॉट ओनली फोकस ऑन द एंड प्रोडक्ट, यू शुड फोकस ऑन द प्रोसेस, जो तरीके हैं, जो वेज हैं जिनके थ्रू वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही है या वो सर्विसेज डिलीवर हो रही है। इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ एवरीथिंग द ऑर्गेनाइजेशन डज। अच्छा, अब वो कह रहे हैं सिर्फ ये नहीं है, अब मैंने 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करके अपनी फैक्ट्री में दिन के रख जा रही हूँ, इकट्ठे किए जा रही हूँ, दैट इज़ नॉट द एंड। सिर्फ ये नहीं है, आपको क्वालिटी के लिए ऑर्गेनाइजेशन जिन जिन स्टेप से गुजरी है सब पे फोकस करना चाहिए। दिस रिलेट्स टू द फाइनल प्रोडक्ट की बात कर रहे हो, बट हाउ द ऑर्गेनाइजेशन हैंडल्स द डिलीवरी। मैंने 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करके रख ली हैं, लेकिन मैं आगे अपने जो भी कस्टमर्स हैं उन तक किस तरीके से उनको डिलीवर कर रही हूँ, कहाँ कैसे उन्हें पहुँचा रही हूँ, हाउ रैपिडली इट रिस्पॉन्ड टू कंप्लेन। कोई मिस्टेक हो गई है कि प्रोडक्ट इतनी अच्छी नहीं है, कोई उसमें कहीं ना कहीं मसला मसाइल आ रहा है, तो उसको मैं कैसे फ़ौरन रिस्पॉन्ड कर रही हूँ, हाउ पोलाइटली द फोन्स आर आंसर्ड एंड द लाइक। मीन जो बात की आपके पास सर्विसेज हैं, या एक आपके पास ये सर्विसेज आपकी फैक्ट्री से आपके कस्टमर तक डिलीवर करने की सर्विसेज, या आफ्टर डिलीवरिंग द प्रोडक्ट उसके, या प्रोडक्ट और सर्विस उसके बाद की जो आपको सर्विसेज देनी पड़ रही होती हैं, उन सबको भी आपको मैनेज करना पड़ता है। सो इट डजंट मीन इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ एवरीथिंग दैट द ऑर्गेनाइजेशन डज। जो ऑर्गेनाइजेशन जिस हद तक कर सकती है उसको वो सारी चीज़ें इम्प्रूव करनी पड़ती हैं। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखा होगा, लेट्स सपोज उन्होंने दी होती हैं आपको हेल्पलाइन नंबर या कस्टमर केयर काइंड ऑफ सेंटर्स बनाए होते हैं, नंबर्स दिए होते हैं, लेकिन आप उनको कॉल करो स्टिल आपकी बात नहीं सुन रहे, या कंप्लेन हैंडलिंग नहीं कर रहे, या तो कॉल ही नहीं उठा रहे। तो वहाँ पे आपकी जो पीछे की सारी प्रोसेस फोकस भी था, कंटिन्यूड इम्प्रूवमेंट भी थी, ये सारी चीज़ें थी, बट स्टिल यहाँ पे अगर फेल हो जाते हो तो फिर भी आपका एक गलत इंप्रेशन जाता है मार्केट में, आपका मार्केट शेयर कम हो जाता है। यू शुड फोकस ऑन ऑल द थिंग्स। ओके, एक्यूरेट मेजरमेंट वही हम जो शुरू से पढ़े, हम क्वांटिटेटिव अप्रोच पढ़ रहे हैं ना, तो इसी पे वो एक्यूरेट मेजरमेंट की बात करें। क्वांटिटेटिव अप्रोच मैंने क्या कहा था, सम न्यूमेरिक्स, सम मैथमेटिक्स, सम स्टैटिस्टिकल थिंग्स टेक्निक्स आर यूज्ड ओवर देयर। तो क्वालिटेटिव मैनेजमेंट
uses statistical technique to measure every critical variable in the organization operation. They are compared against the standards to identify the problem, trace them to their roots and eliminate their causes. अब मैंने जो स्टैंडर्ड सेट किए थे मैं फिर मेजर करूंगी कि वो स्टैंडर्ड्स आइदर फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और मैं कैसे चेक करूंगी, मैं एक्यूरेट मेजरमेंट्स करके, ठीक, मैं देख के ऑर्गेनाइजेशन की जो भी प्रोडक्ट है उसके जो ऑपरेशंस हैं, जो उसकी प्रोसेसिंग है वो सही तरीके से हो रही है या नहीं हो रही, और एट द एंड जो मुझे चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी क्या क्वालिटी है, उनकी में भी क्या कह लो, यू हैव टू फोकस ऑन ऑल द थिंग ना, आपको हर चीज़ मेजर कर करके देखनी पड़ती है, और फिर आपको कंपेयर करना पड़ता है जो स्टैंडर्ड्स थे जो मैंने सेट किए थे और जो मेरी एक्चुअली परफॉर्मेंस है उनमें कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा, अगर डिफरेंस आ रहा है तो आप उसका रीज़न ढूंढते हो, देन यू एलिमिनेट दोज कॉजेज और फिर आप उसको रिमूव करते हो कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। ओके, empowerment of employee, quality management involve the people on the line in the improvement process. अब quality की हम बात कर रहे हैं, हम quality पे focus कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, सिर्फ ये जो उस क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं या क्रिएटिविटी या इनोवेटिव आइडियाज ला रहे हैं या इम्प्रूवमेंट प्रोसेस के अंदर से गुजर रहे हैं, वो कौन लोग हैं, दे आर द पीपल ना, वो लोग हैं जो आपको ये सारा कुछ करके दे रहे हैं, तो कह रहे हैं यू शुड बी फोकस ऑन देम। सिर्फ ये नहीं है कि आप जो है वो एम्प्लॉय को कहो जी पूरा दिन काम किए जाओ, बट आप एम्प्लॉय को जो है वो कंसिडर नहीं कर रहे हो, तो दैट इज नॉट द वे। Quality focus involve the people on the line in their improvement process. Teams are widely used in quality management program as empowerment vehicles for finding and solving problems. कोई प्रॉब्लम आ गई है तो आप एम्प्लॉय को एम्पावर करते हो, एम्पावर मीन्स आप उनको मोटिवेट करते हो, उनको साथ इन्वॉल्व करते हो हर चीज़ में, ताकि वो भी एक ऐसा ना हो कि वो एट देन डीमोटिवेट हो जाए या उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाए या वो इफेक्टिवली काम करना छोड़ दें। ऐसे नहीं, यू हैव टू टेक देम। सिर्फ ये नहीं कि मैं दिन के एम्प्लॉय को जो है वो ह्यूमन ही ना समझो, मैं कहूँ जो पूरे दिन आप मशीन पर लगे रहो और मुझे जो है वो जो भी आपकी है डिमांड्स है उनको कंप्लीट करते हैं, ऐसा नहीं, यू हैव टू कंसिडर द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर द एसेट फॉर यू। अच्छा, फिर हमारे पास यहाँ पे अब वो ओवरऑल हमने कहा जी क्वांटिटेटिव अप्रोच के बारे में थोड़ा सा रीड कर लिया। अब वो कह रहे क्वांटिटेटिव अप्रोच का क्या फ़ायदा है मैनेजर्स को, क्या है, इट हेल्प द मैनेजर इन डिसीजन मेकिंग, को प्लानिंग करनी है, को कंट्रोल करना है चीज़ों को बजट करना है, शेड्यूल करना है, क्वालिटी कंट्रोल सेट्स करने हैं, कुछ भी इसी तरह के जो भी तरीके हैं जहाँ पे उसको प्रॉपर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की ज़रूरत है, प्रॉपरली मेजरमेंट की ज़रूरत है, तो वहाँ पे आप इस अप्रोच को यूज़ करते हैं। अच्छा, अब वो कह रहे हैं ओवरऑल हमने थोड़ी सी चीज़ें रीड आउट कर ली। जो नेक्स्ट अप्रोच है वो हमारी बिहेवियरल अप्रोच, ठीक। अब ये बिहेवियरल अप्रोच क्या कहती है, ये एक वर्ड यूज़ करती है यहाँ पे, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, OB। ये आप पूरा एज अ सब्जेक्ट भी पढ़ोगे। क्या है, एज वी नो मैनेजर गेट थिंग्स डन बाय वर्किंग विद पीपल। ये हम फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि मैनेजर क्या कौन होता है, जो कि दूसरों से काम ले रहा होता है, थिंग्स डन बाय वर्किंग विद पीपल, लोगों के साथ काम करके कुछ आउटपुट या गोल अचीवमेंट कर रहा होता है। दिस एक्सप्लेन व्हाई सम writer have chosen to look at management by focusing on organizational people. OB क्या है actually, the field of study that researches the action of people at work. Organization is made up of people, ये हमें पता है, ठीक है, लोगों से बनती है ऑर्गेनाइजेशन। वो लोग कौन है, these are human beings actually. If you talk about humans, तो humans के कोई ना कोई actions, कोई ना कोई behaviors हैं जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, उसको भी कंसिडर करना होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक। यू शुड कंसिडर द बिहेवियर ऑफ द पीपल इन योर ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह की स्टडी कि हम अगर बिहेवियर्स में क्या है, लेट्स सपोज लोगों का एटीट्यूड क्या है, लोगों के इमोशंस को, लोगों के मूड्स को स्टडी करना, इस तरह की पर्सनालिटीज कैसी हैं, एवरी वन पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर पर्सन, इस सारी स्टडी को हम कहते हैं दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। क्या है जी, द फील्ड ऑफ स्टडी that researches the action and behavior of people at work, ठीक। much of what managers do today when managing people, हम कैसे लोगों को behaviors को क्यों consider करते हैं, आप देखते हो कहीं पे किसी का कोई डिमोटिवेशन की तरफ जा रहा है, उसको मोटिवेट करना, लोगों को लीड करना, ट्रस्ट बिल्डअप करना, कोई कन्फ्लिक्ट है उसको सॉल्व करना, टीम बिल्डअप करना, ये हम बेसिक मैनेजमेंट के आपने कुछ फंक्शंस वगैरह या कुछ इस तरह फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि मैनेजर को किस तरह का क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ये सारे फंक्शंस है जो मैनेजर परफॉर्म कर रहा होता है, तो उस टाइम पे वो बिहेवियर्स को भी देख रहा होता है। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा इस
ہم پکچر کو دیکھتے ہیں. کچھ انہوں نے بتا دیا جی او بھی کہاں سے آیا, کیا اس کی تھوڑی سی ہسٹری ہم دیکھ لیتے ہیں. نمبر 1 یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں. وہ کہہ رہے جی 1700s میں, 17s میں کیا, لیٹ 1700s میں رابرٹ اوون نے کیا کہا تھا. اس نے کہا جی دیٹ از کنسرن اباؤٹ ڈیپلوریبل ورکنگ کنڈیشن. ورکنگ کنڈیشن جو ہے امپلائی کی, اس پہ اس نے فوکس کیا جہاں لوگ کام کر رہے ہیں. اچھا, او بی پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا ہم, اگر آپ یاد کرو لاسٹ لیکچر میں ہم نے جیسے ٹائم اینڈ موشن کا ایک ایکسپیریمنٹ پڑھا تھا کہ کیا ہے, میں دیکھ لوں لوگوں کی موومنٹ کیا ہیں, موشنز کیا ہیں, اس کے صرف کیا ہے کہ پورا دن مشین پہ آپ لگے ہوئے اور یو پروڈیوس دا پروڈکٹ. اس طرح کی ارلی سٹیجز تھیں. پھر آہستہ آہستہ ہم آگے, اب آپ دیکھو ہم ہسٹری کی طرف جا رہے ہیں نا, ہسٹری پڑھ رہے ہیں ہم, آگے ہم کہہ رہے ہیں اب ریسنٹلی او بی میں کیا آیا. انہوں نے کہا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے امپلائی کو ایک مشین سمجھ لو کہ وہ پورا دن مشین بن کے مشین کے ساتھ لگا ہوا اور جو ہے وہ کچھ پروڈکشن کر رہا ہے یا پروڈیوس کر رہا ہے پروڈکٹ. ایسا نہیں ہوتا. یو شوڈ فوکس آن ویئر ہی اور شی از ورکنگ, کنڈیشن کیا ورکنگ, کہاں پہ کام کر رہا ہے, کون سی جگہ ہے, مے بی اس کا موٹیویشن لیول کیا ہے, اس کی لرننگ پروسیس کیا ہے, اس کو ٹریننگ کی ضرورت ہے. اس طرح کے کچھ فیکٹرز آپ دیکھتے ہو. ارلی مینجمنٹ والوں نے کہا تھا کہ یو وانٹ ٹو پروڈیوس دا پروڈکٹ, اپنے پروڈکٹس اچھے سے پروڈیوس کرنی ہے, تو آپ لوگوں کی ایون ان کی جو ایکسٹرا باڈی موومنٹ یا جو ٹائم اینڈ موشن موومنٹس ہیں ان کو بھی آپ ریموو کر دو. شروع میں ہم نے لاسٹ لیکچر میں اسی طرح کچھ پڑھا تھا, لیکن اب یہاں پہ تھوڑا ڈفرنٹ ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی, انہوں نے بعد میں کہا یو شوڈ فوکس آن دا بیہیویئرس. اوکے, لیٹس سپوز نمبر 1 فرسٹ نے کہا, رابرٹ اوون نے کہا دیٹ یو شوڈ کنسیڈر, یو شوڈ بی کنسرنڈ اباؤٹ دا ورکنگ کنڈیشن جہاں پہ وہ لوگ کام کر رہے ہیں, اس انوائرمنٹ کو, اس جگہ کو آپ کو دیکھنا چاہیے. پرپوز آئیڈیلسٹک ورک پلیس, جو کام کرنے کی جگہ ہے اٹ شوڈ بی آئیڈیل. کوئی لوگ آئیڈیلائز کریں وہاں پہ آنے کے لیے اور وہاں آ کے وہ آپ کہہ لو مینٹل سیٹسفیکشن فیل کریں, تبھی وہ پروڈکٹیوٹی ان کی انکریز ہوگی. argued that money spent improving labor was smart investment. اور اس نے کیا کہا تھا رابرٹ اوون نے کہ اگر ہم فوکس کرتے ہیں امپلائی کی یا لیبر کی, جو آپ کا ہے امپلائی ہے وہاں پہ, اس پہ منی اسپینڈ کر رہے ہو, اس کو امپروو کر رہے ہو, تو دیٹ از دا موسٹ اسمارٹسٹ انویسٹمنٹ. اگر امپلائی آپ کا اس کو آپ کنسیڈر کر رہے ہو, اس کو اچھی ورک کنڈیشنز دے رہے ہو, اس پہ منی اسپینڈ کر رہے ہو, تو ایٹ دا اینڈ وہ ریلیکس ہوگا آپ کے آرگنائزیشن میں, وہ بھی آرگنائزیشن کے بینیفٹ کے لیے زیادہ کام کرے گا, زیادہ موٹیویٹیڈ ہوگا, زیادہ آپ کہہ لو افیکٹو ہوگا, اور ایٹ دا اینڈ وہ زیادہ پروڈکشن کرے گا یا زیادہ سیٹسفیکشن شو کرے گا ٹورڈز دا جاب. ٹھیک, تو اس نے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے کہا جی اٹ واز اے اسمارٹ انویسٹمنٹ. میں مشینری پہ بہت اچھا اپنی انویسٹمنٹ کر رہی ہوں, میں بلڈنگ پہ اچھی انویسٹمنٹ کر رہی ہوں, لیکن میں فوکس اپنے امپلائی پہ یا اپنے لیبر پہ نہیں کر رہی ہوں, تو دیٹ از ناٹ اے گڈ اسٹریٹجی. So you should focus. Okay, then in early 1900s میں کیا ہوا جی, ہوگو منسٹربرگ, اس نے کیا کہا, ہی از اے پائونیئر ان دا فیلڈ آف انڈسٹریل سائیکالوجی. اس کا مین فوکس کیا تھا, اس نے کس پہ کام کیا, اس نے انڈسٹریل سائیکالوجی پہ کام کیا. انڈسٹریل سائیکالوجی کیا ہے, اٹس دا سائنٹیفک اسٹڈی آف پیپل ایٹ ورک. وہی اس نے بھی لوگوں پہ کام کیا, لوگوں کے جو بھی آپ کہہ لو جو کام کر رہے ہیں لوگ, ان کی سائیکولوجیکل تھنکنگ پہ کام کیا, ان کے پیٹرنس کو اس نے کنسیڈر کیا. انہوں نے کہا جی اس کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے. He suggested using psychological test for employee selection, learning theory concept for employee training, and study human behaviors for employee motivation. اس نے کہا کچھ جیسے آپ نارملی اگر آپ کہیں ٹیسٹ دینے جاؤ تو آپ کے سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں, جس سے آپ کا کچھ کوشچنز ایسے کیے جاتے ہیں جو آپ اپنی پراپر تھنکنگ پیٹرنس کو یوز کرتے ہوئے آنسر کر رہے ہوتے ہو. تو اس طرح کی کچھ جو آپ کہہ لو ٹیسٹ ہیں وہ اس نے انٹروڈیوس کروائے تھے. لیٹس سپوز جیسے آپ آرمی کا ٹیسٹ دینے جاتے ہو, آئی ایس ایس بی کا ٹیسٹ دینے چاہتے ہو, تو وہاں پہ کچھ آپ کیسے اسپیشلی سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں, صرف نالج بیسڈ نہیں ہوتے بلکہ سائیکولوجیکل ٹیسٹ بھی ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا, پھر اس نے کہا جی لرننگ تھیوری پہ, اس نے لرننگ تھیوری کا کانسیپٹ اس نے دیا. اس نے کہا جی امپلائی جو ہے اوور ٹائم سیکھ رہا ہوتا ہے, لرن کر رہا ہوتا ہے, اور وہ پھر اس کو آپ کیسے اس کو لرننگ کی طرف لا سکتے ہو تھرو ٹریننگ. پھر اس نے کہا ہیومن بیہیویئرز ہیں یا امپلائی موٹیویشن ہے, اس طرح کے کچھ کانسیپٹ اس نے کام کیا. اس نے کہا صرف امپلائی جو ہے وہ اس کی پہلے والے نے کہا کہ ورکنگ یو شوڈ فوکس آن دا ورکنگ کنڈیشنز. پھر یہاں پہ نیکسٹ نے کہا کہ ورکنگ کنڈیشنز کے علاوہ یو شوڈ فوکس آن دا پیپل ایٹ ورک, لوگوں پہ بھی فوکس کرنا چاہیے, صرف ان کو جہاں وہ کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ بھی. ٹھیک, پھر جو تھرڈ آپ کے پاس آ گیا میری پارکر.
in early 19s, یہ دونوں آپ کے پاس 1900s کی بات کر رہے ہیں. اس نے کیا کہا تھا, one of the first to recognize that organization could be viewed from perspective of individual and group behavior, proposed more people oriented ideas than many management followers. اچھا وہی والی بات جو ہم پیچھے کر رہے تھے, جیسے میں نے آپ کو بات کی اس نے کہا کہ ہیومنس کی جب ہم بات کریں تو ہیومنز آر ناٹ دا ون جو ایک کوئی مشین ہے یا ایک سائنٹیفک کی کوئی آپ کہہ لو صرف وہ مشینری پہ کام کریں. اس کا فوکس تھا دیٹ آرگنائزیشن شوڈ فوکس آن پیپل اورینٹیڈ آئیڈیاز. اس نے دیے لوگوں پہ فوکس ہونا چاہیے. تھاٹ آرگنائزیشن شوڈ بی بیسڈ آن گروپ ایتھنک. بیسیکلی اس نے گروپ میں اگر آپ کام کر رہے ہو تو ان کا بیہیویئر, گروپ کے ڈفرنٹ انڈیویجول کے ڈفرنٹ بیہیویئرز ہیں, ان کو کیسے اسٹڈی کیا جائے, انڈیویجولس کے بیہیویئر پہ فوکس کیا جائے اور زیادہ لوگوں پہ فوکس کیا جائے. ہیومن بینگز آر لائک بہت زیادہ آپ آرگنائزیشن کو ایک سائنٹیفک آرگنائزیشن نہیں بناتے, بٹ اٹ شوڈ بی سم کائنڈ آف پیپل اورینٹیڈ آرگنائزیشن. ٹھیک, پھر وہ آگے جی جو لاسٹ 1930s میں چیسٹر نے کیا کہا, ایکچوئل manager who thought organization were social system that required cooperation, believe manager job was to communicate and stimulate employee high level of effort, first to argue that organization were open system. جو اوور آل ہم بیسک مینجمنٹ کے پڑھ چکے ہیں, ڈفرنٹ ٹرمز ہم پڑھ چکے ہیں. ہم کہہ رہے تھے جو ایک کوپریٹیو انوائرمنٹ دینا چاہیے آپ کو امپلائیز کو, آپ کو ان کو کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا چاہیے. صرف یہ نہیں کہ آپ ان کو آ کے صبح کام پہ لگا دو, ایٹ دا اینڈ ان کو لائک پروڈکشن سے لے کے اور ان کو آپ جو ہے اللہ حافظ ٹاٹا بائے بائے کر دو, ایسا نہیں ہوتا. You have to deal with people, you have to communicate with them, you have to stimulate the employee high level of effort. جتنی ایفرٹ یو کر رہے ہیں اس کو انکریز کرنا, you have to stimulate that thing نا. تو اس کے لیے ان کو موٹیویشن کی ضرورت ہے, ان کے ساتھ ایک سوشل انٹریکشن کی ضرورت ہے, ان کے ساتھ کوپریٹ کرنے کی ضرورت ہے. You have to understand the people, right? Okay. اچھا پھر ہم تھوڑا سا یہ ایک ایکسپیریمنٹ دیکھ لیتے ہیں. اسی بیسس پہ اس نے ایک آپ کے پاس ایکسپیریمنٹ تھا, اس کو ہاتھورن اسٹڈیز بولتے ہیں. یہ ایک ویسٹرن الیکٹرک کمپنی نے جو ہے اس کو کنڈکٹ کیا تھا, کہ ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کیا تھا. ٹھیک, اس میں اوور آل اس کو بے شک ریڈ آپ کر لینا, میں اوور آل آپ کو ایک جنرل ویو دے دیتی ہوں. اس میں انہوں نے کیا کہا تھا, اس نے کہا جی کہ اگر اس ایکسپیریمنٹ نے دیکھا کہ اگر امپلائی کی پروڈکٹیوٹی انکریز کرنی ہے, ٹھیک ہے, تو کون سے فیکٹرز ہیں جن سے آپ چیک کرتے ہیں کہ کچھ فیکٹرز ایسے ہیں جن سے ہم امپلائی کی پروڈکٹیوٹی انکریز کر سکتے ہیں, یا ان کچھ فیکٹرز ہیں جن سے امپلائی کی پروڈکٹیوٹی ڈکریز ہوتی ہے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے جہاں پہ لوگ کام کر رہے تھے, جس سیٹ اپ میں, جس انوائرمنٹ میں, وہاں پہ کوئی ایک جیسے یہ الیکٹرک کمپنی نا, بلب بنانے والی کمپنی تھی. ٹھیک, اب وہ بلب بنانے والی کمپنی جس روم میں بھی کام کر رہی ہے, وہاں پہ انہوں نے چیک کیا, انہوں نے کہا جی ہم یہاں پہ رومس کی لائٹ تھوڑی سی ڈم کر دیتے ہیں, کہ اوبیسلی بات ہے میں ڈم لائٹ میں اگر مجھے بیٹھ کے کام کرنا ہے, میں 1 گھنٹہ کام کروں گی, 2 گھنٹے, اس کے بعد میری پرفارمنس ڈکریز ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا جی جو ورکنگ کنڈیشنز ہیں ایکچولی جہاں پہ میں کام کر رہی ہوں, جہاں جو انوائرمنٹ ہے وہاں کی ورکنگ کنڈیشنز میں ہم کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جن کو ریڈیوس کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے اس کا امپلائی کے اوپر. انہوں نے ڈفرنٹ لوگوں کو جو گروپس تھے, بینگ ایکسپوز ٹو ویریس لائٹس انٹینسٹی, کچھ لوگوں کو انہوں نے زیادہ اچھی لائٹ دی, کچھ لوگوں کو انہوں نے مے بی کم لائٹ کر کے انہوں نے چیک کیا. ایکسپیریمنٹ ہے نا, وٹ وڈ یو ہیو ایکسپیکٹڈ ٹو ہیپن. اب کیا ہونا چاہیے تھا ایکچوئل, تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ انہوں نے جب اس طرح کے ورکنگ کنڈیشنز تھوڑے سے خراب کر دی ہیں, لائٹنگ کم کر دی ہے, تو اس کی وجہ سے آپ کا جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ ڈکریز ہونی چاہیے تھی. ٹھیک, لیکن کیا ہوا, وٹ وڈ آپ کے پاس ان ایکسپیکٹڈ ریزلٹس آئے. کیا ہوا, ڈکریز ہونے کے بجائے ان کی پروڈکٹیوٹی, انہوں نے دیکھا کہ اسٹل ان امپلائیز کی پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ بائی دا ٹائم جو وہ گروپ میں کام کرے وہ انکریز ہو رہی ہے. حالانکہ ڈکریز ان کے اکارڈنگلی ایکسپیریمنٹ میں ان کا ہمیں تو اس نے چیک کیا تھا کہ اس کا امپیکٹ ہوگا, ڈکریز ہوگی, لیکن ہو تو اس کا الٹ گیا. کیا ریزن اس کا, انہوں نے کو کیا پتا چلا, واٹ از دا ریزن بیہائنڈ, کہ وہاں پہ لوگ زیادہ ورکنگ کنڈیشنز کے فوکس کے علاوہ وہ جو آپس میں امپلائی کی باؤنڈنگ تھی, جو ایک دوسرے کے ساتھ کوپریشن کا, ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچمنٹ تھی امپلائی کی, گروپس میں لوگ کام کر رہے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ وہ ریلیکس فیل کر رہے تھے,
وہ ایک مین چیز تھی جو اس کی وجہ سے وہ کام زیادہ اچھے طریقے سے کر رہے تھے, ان کی پروڈکٹیوٹی انکریز ہو رہی تھی بیکاز دے آر سیٹسفائی, سائیکولوجیکلی ان کو سیٹسفیکشن تھی. میرے ساتھ جو کو ورکرس کام کر رہے ہیں میں ان کے ساتھ سیٹسفائیڈ ہوں, میں ان کے ساتھ آرام سے کام کر سکتی ہوں. مے بی ہماری مینٹل انڈرسٹینڈنگ ہے یا کوآپریٹو ہیں, جہاں پہ میرا کوئی کسی اسٹیپ پہ میں رک گئی ہوں تو میرا جو ساتھ کا کو ورکر ہے مجھے سپورٹ کر رہا ہے. ادر فیکٹرز جو سائیکولوجیکل فیکٹرز ہیں, جیسے انہوں نے کہا جی ان کو کیسے پتہ چلا جی پیپل بیہیویئرز اینڈ ایٹیٹیوڈ آر کلوزلی ریلیٹڈ, دیٹ گروپ فیکٹر significantly affect individual behavior, that group standard establish individual worker output, and that money is less a factor in determining output than our group standard, group attitude, security. جو ان کا آپس میں لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپس تھے, اس کا امپیکٹ تھا ان کی پروڈکٹیوٹی پہ زیادہ ایز کمپیئر ان کی ورکنگ کنڈیشن سے. تو اوور آل یہ ہم بیہیورل اپروچ پڑھ رہے تھے, تو وہ بتانا یہ چاہ رہی ہیں کہ یو شوڈ کنسیڈر دیٹ تھنگ اس ایکسپیریمنٹ کے اکارڈنگ بھی. اوکے, وہ کہہ رہے ہیں کیسے مینیجرز اس اپروچ کو یوز کر سکتے ہیں, فرام دا وے مینیجر ڈیزائن جاب ٹو دا وے دیٹ دے ورک ود امپلائے ٹیمس ٹو دا وے دیٹ دے کمیونیکیٹ, وی کین سی ایلیمنٹس آف دا بیہیویئر اپروچ. اوور آل وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس اپروچ کو یوز کریں اپنی آرگنائزیشن میں. ٹیمز وغیرہ مینیجرس کو چاہیے بنائیں, لوگوں کو کہیں کہ وہ آپس میں ان کی اچھی باؤنڈنگ ہوگی تو ان کی پروڈکٹیوٹی بھی امپروو ہوگی. اگر آرگنائزیشن میں ایک نیگیٹو کائنڈ آف انوائرمنٹ ہے, ایک دوسرے کو بلی کیا جا رہا ہے, ایک دوسرے کو ڈی موٹیویٹ کیا جا رہا ہے, ٹانگ کھینچنے والا انوائرمنٹ ہے, تو باقی فیکٹرز باقی جتنے اچھے ہوں اسٹل آپ کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, یہی اس ایکسپیریمنٹ میں بھی کہا گیا تھا. اوکے, یہاں تک ہماری یہ بیہیورل اپروچ بھی ختم ہو گئی.